نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، یعنی اس کے سنن مستحبات کی رعایت کے ساتھ، تو اس کے صغیرہ گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر وضو کے فضائل ذکر ہیں کہ جس شخص نے وضو کی سنتوں اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب اچھی طرح وضو کیا، یعنی اس کے سنتوں اور اس کے مستحبات اور فرائض کو سامنے رکھتے ہوئے خوب اچھی طرح وضو کیا، تو اس دوران جب وہ شخص کلی کرتا ہے تو ناک میں پانی ڈالتا ہے، اسے اچھی طرح سے صاف کرتا ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے منہ اور اس کے نتنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے کناروں سے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کوہنیوں سمیت بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے پوروں سے وضو کے پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کے سروں سے اس کے سر کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب یہ شخص نیند میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس شخص کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کی بخشش فرما، کیونکہ یہ رات کو پاک ہو کر سویا تھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے وضو کو سنت کے مطابق ادا کیا ہوگا تو اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے انہیں روشن چہرے والے کہہ کر بلایا جائے گا۔ اس لیے تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے تو اسے سنت کے مطابق وضو کرنے کی پابندی کر کے یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وضو کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے وضو کرے، اور پھر ذہن میں یہ بات رکھے کہ وہ اللہ تعالی کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، ترجمہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو کی تعمیل میں ہے۔ یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وضو کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی کر رہا ہے، اور اسے اس عمل کا ثواب عطا کیا جائے گا تاکہ وہ اسے بہتر طور پر انجام دے سکے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ جب ہم ہر وقت باوضو رہیں گے تو ہمارے ساتھ فرشتے ہوں گے۔ یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، کیوں کہ فرشتے گندگی پہ نہیں آتے، فرشتے پاک ہیں اور پاکی پہ آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔